بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کسی شے کا انتظار اتنی شدت سے نہیں کیا جتنا منتظر میں اس دن کا ہوں جب میری مانگی گئی دعاؤں کا ٹوکرا قبولیت کی صورت میرے خالی ہاتھوں میں تھما کر فرما دیا جائے گا، میرے بندے میری رحمت سمیٹ لے کہ میں تیرے صبر سے خوش ہوا۔ یہ فانی دنیا، بھول جانے والے لوگ، ختم ہو جانے والی لذتیں، مٹ جانے والے نام، عارضی مسرتیں، وقتی خوشیاں، رک جانے والی سانسیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے رب، میں تیری پناہ چاہتی ہوں دل کی تنگی سے اور ایسے احساس سے جس کی نہ شکایت کی جا سکے اور جو نہ ہی سمجھ میں آ سکے۔ کئی نامکمل حسرتوں کی ڈوری میں الجھا کر وہ ہمیں توڑ دیتا ہے خود سے ملوانے کے لیے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ جب اللہ بے نمازی کی دعا قبول کرتا ہے تو وہ اپنی لاڈلی عبادت تہجد میں مانگی ہوئی تمہاری دعا کیوں رد کرے گا؟ جو درد آپ کو رات کو سونے نہیں دیتا، بے چین کیے رکھتا ہے، اس کا علاج صرف تہجد میں ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ اے اداس روح، مسکراؤ کہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے جڑنا ہے، یہ آزمائش ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو چلی جائے گی۔ اصل مقصد تو اللہ سے جڑنا ہے۔ یہ تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ انشاءاللہ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ اللہ سجدہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ خالی ہاتھ ہوں تو کیا ہوا، سب کو سب کہاں ملا ہے۔ عطا کرے گا خدا مجھے خوشیاں، آنسوؤں کو آخر فنا ہونا ہے۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ تہجد کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ ناممکن کا ممکن میں ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد پڑھنے والا اللہ کا کتنا عزیز ہوگا۔ تہجد کی فضیلت۔ تہجد رات کی نماز ہے جو رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز نفل ہے اور یہ رات کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہو تو وضو کر کے سوئیں، اذکار اور سورہ ملک، سورہ سجدہ کی تلاوت کریں، پھر اپنے دل میں بیدار ہونے کا صاف ارادہ رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ آپ کو پورے دن کے لیے معجزانہ طور پر توانائی دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جب مشکل وقت آیا تو کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا، شکر کریں کہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، اللہ آپ کے ساتھ تھا۔ یہ جو تنہائی ہے نا، یہی آشنائی کا سفر ہوتا ہے۔ دعا سکون دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے،
ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دیتی ہے، پھر سے اٹھ کھڑا ہونے کی امید دلاتی ہے۔ جب لب خاموش ہوں، دل بے چین ہو، تو دھڑکنوں سے بھی صدا آتی ہے، اے ٹوٹے ہوئے دل، تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ وقت قلبی کی اس حالت میں سکونت کا اختیار کر جانا رب العزت کی خاص عنایت ہے۔ اس یقین کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں، پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہیں، دو مختلف انجام ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کبھی کبھی خاموش ہو جانا بھی بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو سنا کر بتائیں کہ ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ عمل اس وقت مزید تکلیف کا باعث بنتا ہے جب لوگ ہمیں سن تو رہے ہوتے ہیں مگر ہماری کیفیت، درد، تکلیف سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ کبھی کبھی دکھ کے کئی دور دیکھنے کے بعد یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے خوشی آپ کے در کو خیر آباد کہہ چکی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بھروسہ رکھیں اللہ کی پاک ذات پہ، کیونکہ کائنات تبدیلی کے اصول پر چلتی ہے، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ انسان کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کا حوصلہ بڑھانے کے۔ میں نے جتنے بھی لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، فقط اس لیے کہ رشتوں اور دوستوں کے ہجوم میں کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ حوصلہ رکھ یار، اللہ کرم کرے گا۔ یقین کریں، بہت طاقت ہے ایک جملے میں۔ جب تک ہم کسی کے ہمدرد نہیں بنتے نا، تب تک درد ہم سے اور ہم درد سے جدا نہیں ہوتے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں۔ آیات کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی، یہ اللہ کے حکم سے بہت اوپر سے آتی ہیں اور ایک نعمت کی طرح عطا ہوتی ہیں۔ اکثر ہم جس مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں تو فیس بک، یوٹیوب یا واٹس ایپ میں اسی کے متعلق آیت آ جاتی ہے، اس وقت اس کو اپنے لیے ایک پرائیویٹ میسج سمجھا کریں اور کچھ دیر رک کر غور کیا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ آیات کا وقت، مقام، دل کی کیفیت، آپ کے اس وقت کے حالات، سب کا فیصلہ آسمانوں پر کیا جا چکا ہوتا ہے اور یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ یا اللہ، میری مدد فرما، میری مشکلیں دور فرما، زندگی کو سکون عطا فرما، دکھ، درد، رنج سب ختم فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔